الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے مسجد آباد ہے گناہوں کا زور کم ہو گیا ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے ہم سبھی کے دل میں یہ ارمان ہے دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسے جو دولت ملی ہے اسے جو ثروت ملی ہے اسے جو مال ملا ہے اس کا مالک حقیقی اللہ جل شانہ ہے انسان اصل مالک نہیں ہے بلکہ خالق کائنات اس کے اصل مالک ہے اور اس نے ہمارے پاس جو مال دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ بطور نیابت تم میری ملکیت میں تصرف کر سکتے ہو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مال کا مالک ثروت کا مالک اصل میں خالق حقیقی ہے تو
اگر وہ حکم دے کہ میرے بندو جو مال تمہیں دیا ہے سارے کا سارا میری راہ میں خرچ کر دو، تو ہم انسانوں کو اعتراض کا، سوال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جیسی نعمت اس کی طرف سے میسر آئی ہے۔ لیکن اگر قرآن مقدس کو دیکھا جائے تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جہاں بھی تذکر آیا ہے وہاں خالق کائنات نے لفظ من لا کر یہ اشارہ دیا ہے کہ میرے بندوں جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ میری راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَنفَقُوا، ہر جگہ مما کا شبد ہے اور من کا مطلب ہوتا ہے بعض حصہ، یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ، بعض حصہ تم اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ پہلے زمانے میں صدقہ کرنے کی نشانی یہ تھی، قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اپنا صدقہ کسی پہاڑ پر رکھ دو، آسمانی آگ آئے گی، اسے جلا کر خاکستر کر دے گی، وہ مال بھسم ہو جائے گا، تو تمہارا یہ صدقہ، تمہاری یہ قربانی اور تمہارا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا یہ مال اگر جل گیا ہے تو قبول ہو گیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان کیا ہے، حضرت حابیل اور قابیل۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر جب اختلاف ہوا، نزاع اور جھگڑا ہوا، تو اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حابیل نے بکری کا ایک بچہ لیا اور پہاڑ پر رکھ دیا، اور قابیل نے کچھ اناج لیا اور وہ پہاڑ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمانی آگ آئی اور حضرت حابیل کا جو صدقہ تھا اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور قابیل کا صدقہ ناقابل قبول ہو گیا۔ اندازہ لگائیں، اس زمانے میں جب مال نکالنے کا حکم تھا تو نشانی یہ تھی قبول ہونے کی کہ وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ جب صدقہ جل کر ختم ہو گیا تو اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آج بھی ایسا حکم ہوتا تو غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مجبوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مفلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے اس امت محمدیہ کو یہ فائدہ اللہ نے دیا کہ تمہیں اس مال کو پہاڑوں پر نہیں رکھنا ہے، آسمانی آگ اسے جلائے گی نہیں، تمہارا یہ مال برباد نہیں ہوگا، تمہارا یہ مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال تمہیں نکال کر اپنے ضرورت مند بھائیوں کو، محتاج بھائیوں کو پہنچانا ہے تاکہ یہ مال ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ ضرورت مند بھائیوں کے کام آ رہا ہے۔
تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا اور انہی کے محلے میں جو غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں اور مفلس ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان تک تمہارا مال پہنچے گا۔ یہ اللہ نے قانون بنایا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ ما نقص مال عبد، کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا من الصدقہ، صدقہ دینے سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ 1,00,000 میں سے 2500 روپے زکوٰۃ نکالی، ہمارے 2500 کم ہو گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری نگاہ کا، نظر کا دھوکہ ہے، یہ مال بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تمہارا مال محفوظ ہو گیا، تمہارا مال پاک ہو گیا، اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتیں اور رحمتیں اور خصوصی عطائیں جو اس کے مقابلے میں آ رہی ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اگر آپ تھوڑا غور کریں تو اندازہ ہوگا، میرا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی، جو صاحب نصاب، جو صاحب مال، جو مالدار لوگ ہر سال خلوص نیت سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ سال ہر سال سے نکال رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سیٹھ صاحب جو سالوں سے زکوٰۃ نکال رہے تھے وہ غریب ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ گزشتہ سال والا سفیر جب اس سال آتا ہے اور اپنی پرانی رسید اس مالدار کو دکھاتا ہے کہ حضرت گزشتہ اپنے 500 لکھائے تھے، اس مرتبہ ادارے کا خرچہ بڑھ گیا ہے اور سالانہ بجٹ بڑھ گیا ہے، آپ اس کو 1000 کر دیجئے، تو وہ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو۔ تو یہ مال میں بڑھوتری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گزشتہ سال آدمی نے جو ہے 10,000 کی زکوٰۃ نکالی، اس سال 15,000 کی نکال رہا ہے، آئندہ سال 20,000 کی نکال رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں ہر سال اللہ کی طرف سے اس کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس عارض کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا، لیکن فرمان قرآن ہے، فرمان رسول ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ نقد یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو فضیلت یہ ہے کہ جنت میں فلاں نعمت ملی، تلاوت کی تو یہ فضیلت ہے، حج کیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جو ہے روزہ رکھا تو اللہ کی طرف سے یہ جو ہے فائدے ہیں، یہ تو آخرت کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے میں نقد فائدہ یہ ہے کہ نکالنے کے ساتھ ہی بقیہ مال محفوظ بن جاتا ہے، پاک بن جاتا ہے، اب یہ برباد نہیں ہوگا۔ یہ نقد فائدہ ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ وہ محفوظ بن گیا اور پاک بن گیا۔ اسی لیے آقا دو جہاں نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر پاک بناؤ۔ زکوٰۃ نکالو گے تمہارے مال پاک بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ جو صدقہ تم نکالتے ہو، زکوٰۃ نکالتے ہو، یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو مصیبتیں، بلائیں، آفتیں چاہے آسمانی ہو چاہے زمینی ہو، آنے والی صدقہ نکالنے والوں سے ٹل جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنے والوں سے ٹل جاتی ہے۔ یہ سارے فائدے دنیاوی ہیں، اور آخرت کا فائدہ الگ، کہ 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 سے لے کر 700 گنا تک
اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے، صدقہ نکالنے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ اللہ نے بنایا ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے اور صدقہ نکالنے والے؟ آ جاؤ، آج تم اس باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، ایسے ہی صدقہ نکالنے والوں کے لیے باب الصدقہ اللہ نے بنایا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے اس دروازے سے ان کو انٹری کی پرمیشن ملے گی. ایسے ہی زکوٰۃ نکالنا، صدقہ نکالنا ایسی تجارت ہے، ایسا بزنس ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہوگا، یہ آخرت کا نفع ہے. لہذا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. پورے مال کی زکوٰۃ، پورا مال دے دے، کہاں ہرگز نہیں، صرف 40واں حصہ آسان رکھا ہے. 40واں حصہ بس، کا 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے پر 2.5 روپے کا 40واں حصہ. ہم تم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری ضروریات ہے، مکان بنانا ہوگا، شادی بیاہ کرنا ہوگا، اپنے گھر کے اخراجات تمہیں اٹھانا ہوگا، خرچے جو ہے برداشت کرنا ہوگا، عید کے کپڑے شپڑے لانے ہوں گے. میں جانتا ہوں تمہاری بہت ساری ضروریات ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ حکم بھی تمہارے لیے ہے تاکہ مال تمہارا محفوظ ہو جائے. لہذا صرف 40واں حصہ تم نکال دو. 612 گرام چاندی اگر تمہارے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے آج کے حساب سے 60,000 روپے بنتے ہیں. اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے، سال گزر گیا ہے اور تم پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، ادھار بھی نہیں ہے، یہ مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنا تم پر فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب زکوٰۃ نکالے تو سامنے والے کی اچھی طرح تحقیق کر لے، اور سب سے پہلے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں تک زکوٰۃ پہنچانے کی فکر کریں، اور اس میں بھی اخلاص کو مد نظر رکھیں. اخلاص بہت ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرض ہے تو اگر کھلم کھلا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جو لوگ مانگنے کی عادی ہے وہ کیمرے کے سامنے آئیں گے تب بھی کوئی شرم نہیں آئے گی، لیکن جو تمہارے محلے میں خوددار لوگ ہیں، جو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرم آتی ہے، وہ تمہارے کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے. آئیں گے وہ لوگ جو پچکاریاں مارتے ہوئے تمہارے پاس لینے آئیں گے، روزہ نہ رکھ کر لینے آئیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں. لہذا محلے میں ایسی بیواؤں کو، ایسے پریشان حال لوگوں کو تلاش کرو جو تم سے مانگتے شرماتے ہیں، اپنا ہاتھ خدا کے سامنے پھیلاتے ہیں. آدمی دے اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کی نہیں ہے. غریب لوگ اس کی وجہ سے نہیں آتے، بیچارے مجبور اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. اور جو غیر مستحق ہوتے ہیں ان تک مال پہنچ جاتا ہے، اور مستحق لوگ بیچارے آہیں بھر کر رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں پیارے آقا نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ غریبوں سے کما رہے ہیں، ریل بنا کر انسٹاگرام پر ڈالیں گے، فیس بک پر ڈالیں گے، ان کی جو ہے مدد کرتے ہوئے جو ہے فیس بک پر دکھائیں گے، لیکن ریئل لائف میں کوئی تعاون نہیں، سارا تعاون ریل میں ہوگا. لیکن ریئل لائف میں کوئی نہیں. کوئی امام کی ریل بنا کر ڈالے گا، کوئی مؤذن کی ریل بنا کر ڈالے گا کہ بھائی امام کا یوں تعاون کرو، لیکن وہ خود اس کی پرسنل لائف میں کوئی تعاون نہیں. اور لوگ ایسی ریل دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں،
حالانکہ ڈرامہ ہے، بس افسانہ ہے، افسانے پر آنسو بہ رہے ہیں، لیکن محلے میں جو حقیقی غریب ہے اس کی حالت دیکھ کر یوں کہتے ہیں تو ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو لوگ غریبوں کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا سے پیسے کما رہے ہیں اور اصل زندگی میں یہ کوئی تعاون نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں ہم دنیا کو جاگرک کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ اتنا ہی تعاون کرنا ہے تو ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو 100 گھروں میں گلہ جانا بند ہو گیا، تب معلوم ہوا کہ ہماری مدد کرنے والے زین العابدین تھے۔ جب تک زندہ رہے کسی کو معلوم تک نہیں چلا 100 گھرانے، ایک گھر میں کئی افراد ہوں گے، 100 گھرانے رات کو اپنے کندھے پر بوری اناج کی اٹھاتے اور دروازے کے باہر رکھ کر چلے آتے۔ صبح دروازہ کھلتا تو اناج سامنے جو ہے پڑا ہوا ملتا۔ یہ ہے تعاون کرنے کا طریقہ۔ امت مسلمہ کی بے بسی یہ ہے کہ جو آگے آگر مانگتے ہیں انہیں دیتے ہیں، اور جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے شرم کے مارے حیا کے مارے انہیں یہ امت نہیں دیتی ہے۔ یہ بڑا المیہ اس امت کا، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تلاش کرو ان لوگوں کو، سیماہم فی وجوہہم، آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ جو ہے نمازی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، کپڑے دیکھو تو جو ہے مالدار والے ہیں، سب کچھ ایسا ظاہر کرے گا کہ سب سے بڑا مالدار ہے، لیکن گھر میں فاقے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر جو ہے منگنی کا جو ہے منگنی کا شادی کا رشتہ آیا کہ بھائی فلاں لڑکا اگر آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم جواب دینے میں تاخیر کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والے کو پوچھتے ہوئے لڑکا کیسا ہے، دوستوں سے پوچھتے ہیں، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، یہ سگریٹ تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، شرابی تو نہیں ہے، جگاریہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کھوج میں تحقیق میں کئی دن لگ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ اور جو لوگ مانگ رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے، ان کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ نے تو مانگ لیا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ بہت سارے لوگ یا دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، یہاں سے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، اب جو ہے مستحق ہوں یوں کہہ کر لیا ہے، لیکن ہے نہیں۔ اب سامنے والے کی زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی ادا نہیں ہوئی۔ لہذا ان لوگوں کو بھی سنبھلنا چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے پھر بھی لے رہے ہیں، تو آپ ایک مسلمان کا نقصان کر رہے ہیں، اس پر گناہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے عزیز بھائی دوستو، اگر اللہ نے مال دیا ہے، ماشاءاللہ بڑا مجمع ہمارے یہاں زکوٰۃ نکالتا ہی ہے، اور ایک ماحول بنا ہوا ہے، بس جو ہے ہم واپس جو ہے اپنے مالوں پر نگاہ کریں، اچھی طریقے سے زکوٰۃ نکلے اس کی فکر کریں، حساب بھی کریں، مسائل معلوم نہیں تو اسے پوچھیں بھی، ہر چیز کے بارے میں پوچھیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے جو ہے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ کل ہی میں نے بتایا کہ جو اس میں ایک شرط ہے کہ مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، تب جا کر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، کروڑوں کی ملکت ہے، لیکن اس کے بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں بہت سارے برتن ہیں، شوبازی کے لیے ہیں، وہ پورے سال استعمال نہیں ہوتے، لیکن چونکہ برتن بڑھتے نہیں ہیں، اس کی قیمت نہیں بڑھتی ہے، لہذا اس پر بھی چاہے ایک دن بھی استعمال نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 5 مکانات ہیں، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، 4 مکان کرائے پر ہیں، لیکن جو کہ بیچنے کے نہیں ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو بھاڑا آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہیں لاکھوں روپے کی، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس سے آنے والی انکم پر اور آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، لہذا ہر ساتھی اپنے مال کو دیکھیں، اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو پہلے پہنچائیں۔ بھائی اگر غریب ہیں تو پہلے اس کو دیں، بہن اگر غریب ہیں تو پہلے اس کو دیں، چاہے اپنا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو،
ایک باپ ایک ماں کی اولادیں تب بھی دے سکتے ہیں، بس 3 آدمیوں کو نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی باپ دادا وغیرہ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا پوتا وغیرہ، اور جن سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے، چاہے 1 بیوی 2 بیوی ہو، بہرحال بیوی کو نہیں دے سکتے۔ ان 3 کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں تو پہلے ان تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔